نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم۔ آپ کو یاد ہے کہ پیچھے یہود کی بات چل رہی تھی، یہود و نصارہ کی، اور اللہ رب العزت نے اس بات سے منع فرمایا کہ ان کو دلی دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہ رکھو۔ دنیاوی معاملات جو ہیں، کاروباری معاملات وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن دل سے ان کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر وہ یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ کمزور مسلمان یا کچھ منافقین مدینہ میں ایسے بھی تھے جو اس تنبیہ کے باوجود بھی ان کی طرف تھوڑا میلان رکھتے تھے یا ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے تھے۔ اب ان مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، قل آپ فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اگر تم چھپے چھپے بھی ان سے دوستی رکھتے ہو، اللہ سے تم نہیں چھپا سکتے، اللہ تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سارے کا سارا اللہ کے علم میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت گویا تنبیہ ہے ان کمزور مسلمانوں کو یا منافقین کو کہ وہ اپنے اس عمل سے باز آ جائیں اور ان یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھیں جو مسلمانوں کے ساتھ دشمن ہیں۔ مدینہ کا جو اس وقت ماحول تھا، اس میں خاص طور پر یہود مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازش کے اندر مصروف رہتے تھے، کسی نہ کسی خفیہ سازش میں وہ لگے ہی رہتے تھے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، فرمایا کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن ہر نفس جو ہے، ہر جان جو ہے وہ موجود پائے گی اپنے سامنے ہر نیکی کی، جو نیکی بھی کی ہوگی اس نے دنیا میں، وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وما عملت من سوء، اور اسی طرح جو برائی کی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا، وہ بھی چھپی نہیں رہے گی۔ اور جب یہ ساری صورتحال سامنے ہوگی کہ ذرہ برابر برائی، ذرہ برابر نیکی بھی سامنے ہوگی، تو انسان کیا خواہش کرے گا؟ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، پھر وہ خواہش کرے گا کہ کاش آج اس کے اس اعمال نامے اور اس کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا، وہ اس کو نہ دیکھ پاتا، دیکھنے کی نوبت ہی نہ آتی، کاش ایک لمبا فاصلہ ہوتا، ایک لمبی مدت ہوتی، وہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ فرماتے اسی لیے میں تم کو ڈراتا ہوں اپنے آپ سے، کیونکہ دنیا میں تمہیں ڈھیل دیے رکھتا ہوں، اس ڈھیل سے تم سمجھتے ہو پتہ نہیں تمہیں بڑی نعمت مل گئی ہے، لیکن وہ ڈھیل ہوتی ہے، اس لیے اس سے ڈرو۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اسی شفقت کے تحت فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اسی شفقت کے تحت میں تمہیں بار بار خبردار کرتا ہوں، ڈراتا ہوں، اس دن کے آنے سے ڈرو، میری ڈھیل سے بے خبر نہ ہونا، میری ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، ورنہ تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر تم سچے مسلمان بننا چاہتے ہو، قل آپ ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو پھر حضور کی اطاعت فرماؤ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب مسلمانوں سے کہا گیا کہ اگر تم اپنی محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہو، اپنے اعمال کا ثبوت دینا چاہتے ہو، اس کا ثبوت ایک ہی ہے، قیامت تک کے لیے اب ہر راستہ بند ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگر ان کی اتباع کرو گے تو سمجھو گا، میں سمجھوں گا کہ مجھ سے تمہیں محبت ہے، اگر نہیں اتباع کرو گے تو پھر تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ لیکن جب بھی انسان کی محبت تو اصل میں دل کی بات ہے، لیکن اس کا اظہار بہرحال جسم سے ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر انسان کے جو بھی ہوتا ہے اس کا اظہار جسمانی طور پر کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر انسان کہے کہ میں صحت مند ہوں اور وہ سارا دن لیٹا رہے، کھانا بھی نہ کھائے، کسی سے ملے جلے بھی نہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دعویٰ مشکوک ہے، کیونکہ صحت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ چلے پھرے، کھائے پیے، دوڑے بھاگے، کام کرے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس کا صحت کا دعویٰ مشکوک ہے۔ اس طرح اگر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دعویٰ مشکوک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس دعوے کا ثبوت یہی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اتباع کا مطلب ہوتا ہے قدم پہ قدم رکھنا، این قدم کے پیچھے پیچھے نقشہ قدم پر چلنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نقشہ قدم جو ہمیں محبوب ہونا چاہیے، آپ کا یعنی آپ کے سارے معاملات جو ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم داڑھی رکھ کر یہ سمجھ لیں کہ ہم بہت بڑے اللہ حضور کے نقش قدم پر چلنے والے، بلکہ حضور کے اعمال جو ہیں 24 گھنٹے آپ کی زندگی سے نکلنے والے جو اعمال ہیں، آپ کا رویہ جو ہے، آپ کا کردار جو ہے، یہ ساری کی ساری سیرت جو ہے، اس کو اپنانا جو ہے، یہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے تو سچ بولنا ہمیں محبوب ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ ناپسند تھا تو دھوکہ دینا ہمیں ناپسند ہونا چاہیے، یعنی جو آپ کو پسند تھا وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے، جو آپ کو ناپسند تھا وہ ہمیں ناپسند ہونا چاہیے، یہ اتباع ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبوب کی اتباع، یعنی محبوب کی پسند ہماری پسند بن جائے، محبوب کی ناپسند ہماری ناپسند بن جائے، تو پھر ہماری اتباع کا دعویٰ مکمل ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کل اطیعوا اللہ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عملی طور پر اس زندگی میں دنیا میں کر کے دکھا گئے، عملی نمونہ دکھا گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو گے، نہیں کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس آیت پہ ذرا بار بار غور کیجیے، بڑی گہری آیت ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت سے اگر منہ پھیر لو گے، نہیں کرو گے، نہیں پسند کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے پھر یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نہیں کہا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، گویا تم کافر ہو جاؤ گے، یعنی گویا تم کفر والا عمل کرو گے اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے۔ نام بے شک مسلمانوں کا ہوگا، پہلے دیکھیں اللہ رسول کی اطاعت کی بات ہے، لیکن آیت کا اختتام ہوتا ہے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، گویا جس نے اللہ رسول کی اطاعت سے انکار کیا عملی طور پر وہ کافروں کے زمرے میں گویا کے داخل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خوب وضاحت فرمائی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا فمن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کرے گا یا رسول اللہ؟ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا جنت میں جانے کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے جنت میں جانا چاہا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ فمن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو یہی آیت، اسی آیت کے بارے میں وہ حدیث ہے، یہی آیت کہہ رہی ہے کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمان نہیں، فرمایا گویا کافروں کے درجے میں، یعنی کافروں کے زمرے میں اس کو شمار کر دیا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کے بارے میں منہ پھیریں گے گویا کہ وہ اللہ کی نظر میں کافر ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔